वज़ीर आज़म के 2 मुआविनीन खुसूसी ने एक ही दिन इस्तीफ़ा दे दिया। मुआविन खुसूसी बराए सेहत ज़फ़र मिर्ज़ा और मुआविन खुसूसी बराए डिजिटल पाकिस्तान तानिया एद्रोस के इस्तीफ़े मंजूर। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। तानिया एद्रोस ने दोहरी शहरियत पर तनकीद पर इस्तीफ़ा दिया। जहांगीर तरीन की कंपनी से ताल्लुक़ भी इस्तीफ़े की वजह बना। मेरी कनाडा की शहरियत से मुताल्लिक तनाज़ा पैदा किया गया। तानिया एद्रोस का कहना है डिजिटल पाकिस्तान के विजन में शहरियत जैसे तनाज़ात रुकावट हैं। बगैर किसी ओहदे के डिजिटल पाकिस्तान के विजन के लिए काम जारी रखेंगे। ज़फ़र मिर्ज़ा ने भारत से खिलाफ ज़ाब्ता दवाएं दरामद करने में किरदार अदा किया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के हुक्म पर इंक्वायरी के दौरान ज़फ़र मिर्ज़ा और एक मुशीर का नाम आया। ज़फ़र मिर्ज़ा इस्लामाबाद के हस्पतालों और मेडिकल इदारों के सरबराह तयनात करने में भी नाकाम रहे। ज़फ़र मिर्ज़ा कहते हैं वो इमरान खान के कहने पर पाकिस्तान आए थे, पूरी दयानतदारी से काम किया। 1 अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 9 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत 5 रुपये फ़ी लीटर बढ़ने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल के नर्ख में 9 रुपये लीटर इजाफा मुतवक्के। समरी आज वज़ारत ख़ज़ाना को अरसाल की जाएगी। शाह महमूद ने नैब बिल पर रंगबाजी की और हुदूद पार की गई। ख्वाजा आसिफ कहते हैं हुकूमत ने तासर देने की कोशिश की है कि अपोजिशन के लोग नैब ज़दा हैं और कौमी मफाद को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अपोजिशन सिर्फ कवानीन में तरमीम चाहती है। PTI ने तो KP में एहतसाब कमीशन ही बंद कर दिया। राजा परवेज़ अशरफ बोले अवाम ये मानने को तैयार नहीं कि हुक्मरान ईमानदार हैं। नैब को जानते हैं, उसे भुगता है। अपोजिशन कुछ भी कर ले NRO नहीं देंगे। मुराद सईद का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा अपोजिशन वाले हुकूमत के मंसूबे गिनते हैं, जिसने मुल्क को लूटा उसे मुआफ नहीं करेंगे। शिबली फराज कहते हैं चाहे हुकूमत चली जाए अपोजिशन को नैब कवानीन पर NRO नहीं देंगे। अपोजिशन FATF और नैब के मामले पर सौदेबाजी करना चाहती है। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में पेशरफ्त। नेशनल बैंक के 2 साबिक सदूर सैयद अली रजा और सैयद कमर हुसैन आसिफ जरदारी के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बन गए। पार्क लेन रेफरेंस में नैब ने 61 गवाहों की फहरिस्त अदालत में पेश कर दी। तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक जरदारी के दबाव पर कर्ज की रकूम जारी की जाती रही। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद। मनासिक हज का आगाज़। 160 मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले आज़मीन हज ग्रुपों की शक्ल में मस्जिद अल हराम पहुँच गए और खाना काबा का तवाफ़ किया। अक्स-ओ-पीस का खुसूसी ख्याल रखा गया। तवाफ़ुल क़ुदूम के बाद आज़मीन ने सफ़ा और मरवा के दरमियान सई की, फिर मिना पहुँच गए। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा कल अदा किया जाएगा। सिंध हुकूमत का मार्केट्स बंद न करने का फैसला। लॉकडाउन पाबंदियों में मजीद सख्ती नहीं की जाएगी। नासिर हुसैन शाह कहते हैं लॉकडाउन करना पंजाब हुकूमत की अपनी मर्जी है। सिंध में SOPs पर अमल को यकीनी बनाया जाएगा। उधर पंजाब में स्मार्ट लॉकडाउन का दूसरा रोज तमाम तिजारती मराकज, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स बंद। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आजिज धामरा पेशावर पहुंच गए। कहते हैं शौकत यूसुफजई के चैलेंज पर पेशावर आए। यूसुफजई ने कहा था BRT मंसूबा मुकम्मल हो चुका, अवाम मुस्तफीद हो रहे हैं। वो BRT में घूमने के लिए पहुंचे लेकिन दरवाजे बंद थे। तुर्की ने शुतर बेमुहार सोशल मीडिया को कानून की लगाम डाल दी। पार्लियामेंट में सोशल मीडिया रेगुलेशन बिल मंजूर। तुर्क हुकूमत को सोशल मीडिया पर कंट्रोल हासिल हो गया। काबिल एतराज़ मवाद 48 घंटे के अंदर हटाना लाजिम होगा। कानून की खिलाफ वर्जी पर सोशल मीडिया कंपनीज पर भारी जुर्माने किए जा सकेंगे।
عید قرباں مزید قریب آئی، خوبصورت جانوروں نے جگہ جگہ رونق لگائی۔ ملک بھر میں مویشی منڈیوں میں بھاؤ تاؤ کا سلسلہ تیز۔ کرکٹر عمر اکمل کو بڑا ریلیف مل گیا، 3 سالہ پابندی کم کر کے 1.5 سال کر دی گئی۔ جسٹس ریٹائرڈ فقیر محمد کھوکھر نے اپیل پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عمر اکمل کو بکی کے ساتھ رابطوں پر پی سی بی ڈسپلنری کمیٹی نے 3 سال پابندی کی سزا سنائی تھی۔ عمر اکمل کہتے ہیں مطمئن نہیں ہے، مشاورت کے بعد مزید اپیل کریں گے۔ روس نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اہم خبر، معاون خصوصی برائے ڈیجیٹل پاکستان پروگرام تانیہ دروس نے استعفیٰ دے دیا ہے اور استعفے کی وجوہات بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ معاون خصوصی برائے ڈیجیٹل پاکستان پروگرام تانیہ دروس نے اس وقت استعفیٰ دے دیا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، معاون خصوصی برائے ڈیجیٹل پاکستان پروگرام تانیہ دروس نے استعفیٰ دے دیا ہے اور یہ استعفے کی کاپی کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہم اپنی اسکرین پر بھی شیئر کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ معاون خصوصی برائے ڈیجیٹل پاکستان پروگرام تانیہ دروس نے اس وقت استعفیٰ دے دیا ہے۔ استعفے کی وجوہات کیا رہیں وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ معاون خصوصی برائے ڈیجیٹل پاکستان پروگرام تانیہ دروس نے استعفیٰ دے دیا ہے، اہم خبر ہے جس سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ استعفے کی کاپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے، آپ اپنی ٹی وی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے جانیں گے، ہمارے بیورو چیف اسلام آباد سہیل اقبال بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سہیل اقبال بھٹی، بتائیے گا استعفے کی وجوہات کیا رہیں؟ دیکھیے، وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے ڈیجیٹل پاکستان پروگرام تانیہ دروس نے استعفیٰ دے دیا ہے اور اگرچہ کہ انہوں نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے سے وجہ یہ بیان کی ہے کہ انہیں بہت زیادہ تنقید کا سامنا تھا، بالخصوص ان کی دوہری شہریت کے حوالے سے، اور اس حالات کے اندر کام کرنے میں کافی مشکلات کا سامنا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ تاہم دوسری جانب ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ تانیہ دروس کی جب انہیں جو پاکستان آئی تھیں اور انہیں ایک اہم ترین یہ ذمہ داری دی گئی تھی، یہ ٹاسک سونپا گیا تھا، ان کے اس نئے ٹاسک میں انہیں پاکستان لانے میں پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما جہانگیر خان ترین صاحب نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا تھا اور پبلکلی انہوں نے اس بات کو ایڈمٹ بھی کیا تھا۔ تو ود ان کیبنٹ بھی بہت سے اس حوالے سے سوالات اٹھتے تھے کہ تانیہ دروس کو ایک اہم ترین عہدے پر بٹھایا گیا ہے اور ان کی ایفیلیشن جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہے، تو ان کے لیے اس حوالے سے بھی ود ان پارٹی بہت سی مشکلات کا سامنا تھا۔ اگرچہ کہ کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے، قانونی کوئی قباحت نہیں ہے کہ وہ اگر دوہری شہریت کا حامل کو فرد ہو تو پرائم منسٹر کا معاون خصوصی وہ نہیں ہو سکتا، ایسا قطعا نہیں ہے۔ اور بھی معاون خصوصی موجود ہے جن کی دوہری شہریت ہے، بلکہ ان سے متعلق زیادہ سوالات بھی اٹھے، لیکن اندرونی خانہ جو یہ مسائل تھے جن کا انہیں سامنا کرنا پڑا تھا، یہی وجہ ہے کہ اب انہوں نے اپنے آپ کو اس ذمہ داری سے الگ کرتے ہوئے پراپر انہوں نے اب استعفیٰ دے دیا ہے اور اس میں ٹویٹ کے ذریعے سے انہوں نے اس بات کی اناؤنسمنٹ کی ہے۔ جی صحیح۔ سہیل اقبال بھٹی، آپ نے کہا کہ یہ کوئی بڑی وجہ نہیں ہے دوہری شہریت کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا جانا، تو دوسری کوئی وجہ، اہم وجہ جو سامنے آ سکی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ استعفیٰ دیا ہو؟ دیکھیے، وہ جس طریقے سے کام کر رہی تھیں اور آ کے جو ان کا اپنا رول تھا معاون خصوصی کا، اس سے بڑھ کر انہوں نے کچھ کام کرنے کی کوشش کی ہے، بالخصوص وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی، NITV اور دیگر جو متعلقہ ادارے تھے، وہاں پر بھی انہیں بہت سے مشکلات کا سامنا تھا۔ جس طریقے کے ساتھ وہ آزادانہ طور پر کام کرنا چاہتی تھی اور دیگر متعلقہ IT کے جو ادارے تھے وہاں پر بھی ان کی مبینہ طور کے پر مداخلت کی باتیں ہوتی تھیں اور بڑی ریزسٹنس تھی انہیں وہاں پہ، اور کچھ لوگ یہ بھی کہا لوگوں سے سنا گیا کہ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور NITV بالخصوص وہاں پر تانیہ دروس جہاں ان کا رول نہیں بنتا، وہاں پر بھی بہت سے معاملات کے اندر وہ مداخلت کرتی ہیں، تو یہ مشکل صورتحال کا بھی انہیں سامنا تھا۔ اور اس کے ساتھ جو ان کی پھر ایک ایفیلیشن اسٹیبلشڈ ہے جہانگیر خان ترین صاحب کے ساتھ، اس حوالے سے بھی ود ان پارٹی بہت سے سوالات اٹھتے تھے، تو اب میرے خیال میں انہیں مزید اس کام کو آگے چلانا ان کے لیے کافی دشوار تھا، جبکہ کہ احساس پروگرام کے دوران جتنی ڈسبرسمنٹ ہوئی بالخصوص COVID-19 کے دوران، تو اس کے اندر بھی ان کا کافی امپورٹنٹ رول رہا اور دیگر حکومتی شخصیات کے ساتھ جو پریس کانفرنسز بھی کرتی دکھائی دی، لیکن چونکہ انہیں اب کام کرنے کے حوالے سے بہت سے مشکل صورتحال کا سامنا تھا، وہ انوائرمنٹ قطعاً یہاں نہیں تھا جو عمومی طور کے اوپر وہ باہر جن کمپنیز میں کام کرتی رہیں کہ وہ آزادانہ طور کے اوپر فیصلے کریں اور اس کے مطابق وہ کام کریں۔ یہاں پہ ڈیفینیٹلی رولز آف بزنس، اس کے ساتھ پیپرا رولز، اس کے ساتھ